الرحیم۔ آج ہم اینڈ نوٹ کے بارے میں ڈسکس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اینڈ نوٹ بیسیکلی ایک بیبلیوگرافی یا مینیجر یا سائٹیشن مینیجر ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے ریفرنسز کو ان آرڈر کر سکتے ہیں، ریفرنسز کو ارینج کر سکتے ہیں، ریفرنسز کو ہم آٹومیٹڈ طریقے سے اپنے تمام جو ریسرچ پروڈکٹ ہے، چاہے وہ ہمارا ریسرچ تھیسز ہے، چاہے وہ ہمارے ریسرچ آرٹیکلز ہیں، ان سب کے اندر ہم ان کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر تھیسز یا آرٹیکل یا اس طرح کے جو بھی جس میں جہاں بھی ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ریفرنسز کے ساتھ یا بیبلیوگرافک مٹیریل کے ساتھ جو زیادہ بہت تعداد میں ہو، تو اس میں اکثر ایشوز آتے ہیں، اور اکثر ریویو میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ایشو آ رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ایشو جو ہے وہ آتے ہیں ریفرنسز میں۔ یعنی جب آپ مینولی اس کو کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم اس کے فارمیٹ کا ایشو ہوتا ہے، سم ٹائم اس میں کوئی چیز مس ہوتی ہے، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں۔ تو اگر آپ ایک آٹومیٹک اس طرح کے ریفرنسز جو مینیجرز ہیں ان کو یوز کریں، یہ ٹولز کو، تو آپ جو ہیں تو آپ کی لائف بڑی آسان ہو جاتی ہے ریسرچ سے ریلیونٹ۔ یہ آپ کے سامنے اینڈ نوٹ ہے، اور یہ کئی آپ کے پاس ریفرنسز مینیجر ہیں جن میں ایک ہی اینڈ نوٹ بھی ہے۔ اینڈ نوٹ بڑا ہی آسان ہے یوز میں، اور اس کو آپ کی لائف کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ اس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اینڈ نوٹ جو ہے یہ ویب آف سائنس گروپ کا ایک پروڈکٹ ہے، جس کو کلیرویٹ انالیٹکس جو ہے تو وہ آن کر رہا ہے۔ اگر جو آپ کے سامنے یہ X9 ورژن ہے، یہ لیٹسٹ ورژن ہے اینڈ نوٹ کا، اس کو آپ فری جو ہے تو 30 ڈے ٹرائل کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں، یا بعض لوگوں کے پاس لائسنسڈ ورژن ہے، اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کی لائف جو ہے تو ریسرچ سے ریلیونٹ بڑی ہی آسان ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ہمارے پاس اینڈ نوٹ سافٹ ویئر ہے، جس کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے آپشنز ہیں جن کو ہم یوز کریں گے، اور اس کے اندر ہم کیسے یہ اپنی جو بیبلیوگرافک مٹیریل یا جو سائٹیشن یا ریفرنسز ہیں وہ ہم کیسے اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ یہ ہم اس میں لائبریری سب سے پہلے بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کسی بھی آپ کے پاس جو ہے مختلف قسم کے جو آرٹیکل آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو فار ایگزامپل ہم اگر پب میڈ پہ جائیں تو ہم نے فار ایگزامپل یہاں پہ پب میڈ میں ایک سرچ دیا ہے، اور سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس مختلف قسم کے تقریباً 18,000 سے زیادہ ریکارڈ آیا ہے، اور جس میں سے شو ہو رہے ہیں ہمارے ریلیونٹ آرٹیکلز۔ اگر آپ سے کوئی بھی ریلیونٹ آرٹیکل ہے، آپ اس کو کلک کریں، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، آپ ان کو جب ٹک کریں گے، آپ جسٹ یہاں پر سینڈ ٹو سائٹیشن مینیجر کریں گے، کریٹ فائل ہوگا۔ جب یہ کریٹ فائل ہوگا تو یہاں پر آپ کے پاس سائٹیشن جو ہے یہ ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ آپ جب اس کو کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے پاس اینڈ نوٹ سافٹ ویئر جو اوپن ہے آلریڈی اس کے اندر آ جائیں گے، اور اس کے اندر یہ آ جائیں گے امپورٹڈ ریفرنسز میں۔ اب فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ہیں، تو ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہاں اوپر گروپ میں جائیں گے، کریٹ گروپ، ہم اس کو جو ہے تو کوئی بھی نام دے دیتے ہیں، ہم اس کو سلور پارٹیکل کا نام دے رہے ہیں اس گروپ کو، اور اس کو ہم نے کریٹ کر دیا ہے۔ اب ہم نے یہ جو 3 ریفرنسز ہیں جس کو ہم نے ابھی پب میڈ سے امپورٹ کیا ہے، ہم ان کو ڈریگ کر کے ان کو اس کے اندر لے آتے ہیں۔ اب ہم اگر اس گروپ کو کھولیں گے تو ہمارے پاس وہ 3 ریفرنسز جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اسی طرح ہم اگر آپ سائنس ڈائریکٹ کو یا ایلزویئر کے کسی آرٹیکل کو آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کے اس اسٹڈی میں انوالو ہے، اور آپ کے سامنے یہ اسکرین اوپن ہے، تو آپ جسٹ ایکسپورٹ میں جائیں، ایکسپورٹ ٹو RIS کریں، یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آپ اس کو کلک کریں گے، یہ آرٹیکل آپ کے پاس اگین اسی طرح امپورٹڈ ریفرنسز میں آ گیا ہے، اور آپ اس کو ڈریگ کر کے اپنے اس میں گروپ میں لے آئیں گے۔ پہلے 3 تھے اور یہ 4تھ ون بھی آ چکا ہے اس کے اندر۔ اسی طرح اگر آپ نیچر پبلشنگ گروپ کے کسی آرٹیکل سے ڈیل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ یہاں پر لکھا ہوا ہے سائٹ دس آرٹیکل، آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا ڈاؤن لوڈ سائٹیشن۔ آپ ڈاؤن لوڈ سائٹیشن کو میں نے کلک کیا تو یہ اگین یہاں پر جو ہے تو ایک RIS فائل آئی ہے، جو کہ میرے پاس امپورٹڈ ریفرنس میں آ گئی ہے۔ اس امپورٹڈ ریفرنس کو میں اسی طرح ڈریگ کر کے اس گروپ میں لے جاؤں گا۔
اور اب یہ میرے پاس ففتھ ریفرنس جو ہے نیچر سے بھی آ گئی ہے. اب اس کے بعد اگر میں فار ایگزامپل اسپرنگر کا ایک آرٹیکل ہے اسپرنگر لنک کا اور اس کو میں یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر سائٹ دس آرٹیکل ہے, میں اس کو کلک کروں گا, ڈاؤن لوڈ سائٹیشن, اسی طرح RIS والی فائل ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے. جب میں نے اس کو کلک کیا تو وہ بھی اسی طرح اوپن ہو کر اینڈ نوٹ میں ہی اوپن ہوئی ہے. اس کو بھی میں نے ڈریگ کر کے اپنے اس گروپ میں ڈال دیا ہے اور میرے پاس لائبریری جو ہے آہستہ آہستہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے جس میں اپنے ریلیونٹ آرٹیکل جو ہیں ان کو ڈال رہا ہوں. اسی طرح میں ویلے آن لائن جو لائبریری ہے اس کا کوئی آرٹیکل ہے اس کو کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں ٹولز پہ جاؤں گا. ٹول میں جو ہے ایکسپورٹ سائٹیشن کا آپشن ہے, ایکسپورٹ سائٹیشن کو میں نے کلک کیا تو ایکسپورٹ سائٹیشن میں اب یہاں پر جو ہے تو میرے پاس آیا ہے کہ ڈاؤن لوڈ سائٹیشن. آپ کو کس اس میں چاہیے, آپ اینڈ نوٹ یا RIS جس کو بھی کریں آپ اس کو کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ اوپن ہوگا. تو یہ آرٹیکل جو ہے آپ اس کو بھی ڈریگ کر کے اپنے اس لائبریری کا حصہ بنا دیں گے. اسی طرح اگر آپ ACS پبلیکیشن ہیں تو ACS پبلیکیشن میں بالکل سامنے RIS آپ کے پاس ہے. اگر آپ اس کا سائٹیشن آپ کو صرف چاہیے, سائٹیشن ایبسٹریکٹ چاہیے, کچھ بھی چاہیے, ہمیں صرف سائٹیشن چاہیے. ہم اس کو کلک کیا, یہ آ گئی, یہ آرٹیکل امپورٹ ہوا. میں نے اس آرٹیکل کو اگین ڈریگ کیا یہ اس گروپ کے اندر. یہ اب 8 آرٹیکلز اس کے اندر لائبریری میں آ چکے ہیں. تو اسی طرح آپ کے پاس جو ہے گوگل اسکالر ہے. گوگل اسکالر میں آپ کے پاس میں نے سرچ آلریڈی دیا ہوا ہے, اس کے اندر میرے پاس بے تحاشا آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں. میں یہاں سے کوئی ایک آرٹیکل جو میرے انٹرسٹ کا ہے اس کو میں اپنی لائبریری کا حصہ بنانا چاہتا ہوں تو یہ یہاں پر ایک سائٹ کا آپشن ہے, میں اس کو کلک کروں گا. جب میں سائٹ کو کلک کروں گا تو یہاں پر جو ہے تو نیچے اینڈ نوٹ یا ریف مین کوئی بھی آ رہا ہے. میں اینڈ نوٹ کو کلک کیا, جب میں نے اس کو کلک کیا یہ ڈاؤن لوڈ ہوا اور یہ ہمارے پاس آرٹیکل جو ہے آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ گیا ہے. اب ہمارے پاس جو ہے لائبریری جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو گئی ہے. اب آپ کے پاس فار ایگزامپل بہت سے ایسے آرٹیکلز ہیں جو کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل ان کا کوئی جو ہے تو وہ ڈائریکٹ وہ نہیں مل رہا, لائک آپ کے پاس جو ہے تو ان کا سورس جو ہے آپ کو اس کا ان کے اندر سے نہیں مل رہا, آپ کے پاس ریفرنس ہے اور آپ اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں. آپ جسٹ اس کا ٹائٹل جو ہے فار ایگزامپل میں یہ اس میں سے ایک آرٹیکل کو کاپی کر رہا ہوں اور اس کو میں جسٹ یہاں پر آپ کسی بھی آرٹیکل کو یہاں پر لا کر اس کو سرچ کر دیں گے. جب آپ سرچ کریں گے تو اس کے اندر وہ آ جائے گا, یا تو یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل آپ کسی قسم کا کوئی بھی آرٹیکل جو ہے, میں تھوڑا سا ذرا یہ اس کا کمپلیکس ٹائٹل جو ہے اس کو سرچ کرتا ہوں. ہاں جی, جب میں نے تھوڑا سا کمپلیکس وہ سرچ کیا تو میرے پاس اس نے RSC کا ایک آرٹیکل ہے وہ اس میں آ گیا. اب میں اس میں اگین اسی طرح سائٹ کروں گا, یہاں پہ اینڈ نوٹ پہ جاؤں گا, سائٹیشن ڈاؤن لوڈ ہوگی, سائٹیشن ڈاؤن لوڈ ہو کر میرے پاس امپورٹ ہو گئی ہے. اب میں اس امپورٹڈ جو اس کو میں نے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے ڈریگ کیا اور اپنی لائبریری کا حصہ بنا دیا. اب میرے پاس لائبریری میں 10 مختلف قسم کے آرٹیکل جو میں نے کلیکٹ کیے ہیں وہ سارے کے سارے میرے پاس لائبریری میں آ چکے ہیں. اب یہاں پر اس کو ہم نے ٹیکسٹ کا حصہ بنانا ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک پیراگراف جو ہے وہ کہیں سے کاپی کیا ہے صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کی نیت سے. تو جس وقت میں نے یہ اینڈ نوٹ کو انسٹال کیا تو ایک ایکسٹینشن جو ہے ورڈ میں آلریڈی بن چکی ہے اینڈ نوٹ ایکس8 کے نام سے, جس کے اندر مختلف قسم کے آپشنز جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کوئی ریفرنس جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایڈ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا, میں جاؤں گا گو ٹو اینڈ نوٹ. جب میں اینڈ نوٹ پہ جاؤں گا تو یہ میرے وہ 10 ریفرنسز ہیں جو کہ مجھے نظر آ رہے ہیں اور ان میں سے میں فار ایگزامپل سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ والا ریفرنس جو ہے یہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے.
تو اس کو میں یہ سلیکٹ کر دیتا ہوں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے تو میں اس کو یہاں پہ یہ آپشن ہے اوپر انسرٹ سائٹیشن کا، میں اس کو کلک کر دیا میں نے، تو اب یہ سائٹیشن میرے پاس آ چکی ہے۔ فار ایگزامپل اگر اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر یہ آپ کے پاس 10 ڈفرینٹ سائٹیشن ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو سائٹیشن ہے اس کو آپ نے کسی جگہ پہ انسرٹ کرنا ہے، تو میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا اور میں ورڈ ڈاکومنٹ میں گیا، اور میں جہاں پہ اس کو انسرٹ کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ میں نے کلک کیا، اور انسرٹ سائٹیشن میں گیا، اور اس میں انسرٹ سلیکٹڈ سائٹیشن جو میں نے وہاں پہ آلریڈی سلیکٹ کیا ہوا ہے، میں جسٹ کلک کروں گا تو وہ پورے کا پورا سائٹیشن جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے۔ لیکن اب مجھے یہاں پہ جو ایشو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس کی جو طریقہ کار ہے یا جو اچھا، ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے 2 ریفرنسز، ایک کم اور دوسرا میں نے رشید اٹال والا وہ ڈالا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہی انسرٹ کیا ہے تو اس کی نیچے بیبلیوگرافی کی لسٹ جو ہے وہ آلریڈی بن رہی ہے نیچے، اب ساتھ ہی ساتھ آٹومیٹک اس کا وہ ڈیولپ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ میں اس کا سٹائل اگر چینج کرنا چاہوں تو یہ ورڈ کے اندر ہی میرے پاس جو سارے کا سارا جو ورڈ کے اندر جو ایکسٹینشن ہے اینڈ نوٹ X8 کی، یہاں پر ایک چھوٹا سا ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو میں کلک کروں گا۔ میں کلک کرنے کے بعد اب میں سٹائل فار ایگزامپل یہاں پہ APS سٹائل آلریڈی سلیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نمبرڈ سٹائل چاہیے، بعض جرنل جو ہے وہ نمبر مانگتے ہیں، میں اس کو نمبر کر دوں گا، تو میری جو بیبلیوگرافی ہے وہ 1 2 پہ آ گئی ہے، اور اسی طرح 1 2 پہ چلی گئی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نمبرڈ ہے اور اس کو آپ دوبارہ واپس APA پہ لے جانا چاہتے ہیں تو میں دوبارہ اسی پہ جاؤں گا، اس ایرو کو کلک کرنے کے بعد یہ ونڈو اوپن ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے سٹائل ہیں، میں دوبارہ APA کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں، تو اس طرح میرے پاس جو ہے یہ ساری کی ساری بیبلیوگرافی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا جو فارمیٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس طرح میرے پاس ساری کی ساری جو ہیں تو وہ اس میں انسرٹ بھی ساتھ ہی ساتھ ہو رہی ہیں۔ یا آپ جو ہیں تو سم ٹائم یہاں سے ہی جو ہے وہ اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل یہ سٹائل ہے، اور سٹائل کے اندر سے آپ اس کو APS 6 ہے، اس کو اپڈیٹ سائٹیشن اینڈ بیبلیوگرافی یہاں سے بھی اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید جو ہیں تو اس میں آپ اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں بہت سے اور آپشن بھی ہیں جس کے اندر ہم جو ہیں تو اس کو مینول طریقے سے بھی جو ہے تو اس کو ہم ریفرنس ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سم ٹائم کوئی ریفرنس ہے اور وہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے نیو ریفرنس کی ٹیب ہے، یہاں سے آپ اس کو کلک کریں گے، یہاں پر آپ آتھر کا نام دیں گے، یہاں پہ آپ ریفرنس دیں گے، یہاں پہ ٹائٹل، جرنل، والیوم۔ اچھا، سب سے پہلے اس میں آپ کیٹیگری سلیکٹ کریں گے کہ جرنل آرٹیکل ہے یا آپ کے پاس جو ہے وہ کیا چیز ہے، ویب پیج ہے، ویب پیج کے علاوہ کوئی تھیسس ہے، تھیسس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس جو ہے آن لائن ڈیٹا بیس ہے، کوئی نیوز پیپر آرٹیکل ہے، تو ان کے ٹائپ سلیکٹ کریں گے۔ اگر جرنل آرٹیکل ہے تو جرنل آرٹیکل میں آپ نے اس کا آتھر، ایئر اور وہ سارا کر کے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے، اور سیو کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے۔ یہ سارا ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا اس میں نے صرف اور صرف آپ کو ایک اوور ویو دیا کہ آپ کس طرح اینڈ نوٹ کو یوز کر کے اس میں آپ ایک کسی بھی سرچ انجن سے جو ہے تو آپ اپنا آرٹیکل جو ہے اس کو امپورٹ کر کے اپنی لائبریری کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، اور اس لائبریری کی مدد سے آپ وہاں سے اپنی ٹیکسٹ سائٹیشن کر سکتے ہیں، اور سائٹیشن کے بعد آپ اس کو جو ہے تو اپنے لیے ایک بیبلیوگرافی یا ریفرنسز جو ہیں اس کی لسٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اس لسٹ جنریٹ کرنے کے بعد آپ اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید اس میں جو اینڈ نوٹ میں ہمارے پاس جو اس کے یوزفل فیچرز ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو آپ اس میں بتائیں، اور اس کو ہم مزید فردر ایلیبوریٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔